الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ جاری ہے اور سورۃ البقرہ کی تقریباً 271 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات چل رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیسے کرنا ہے اور قبولیت کی شرائط کیا ہیں اور کن لوگوں کا مال صدقہ خرچ کیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جی تو اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں صدقہ، اور چھپا کر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب ساری یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لیس علیک آپ پر نہیں ہے، ھداھم ان کو ہدایت دینا، یعنی یہاں پہ کا سے مراد رسول اللہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کے۔ لیس علیک آپ کے ذمہ نہیں ہے، ھداھم ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر خیر میں سے، فلانفسکم تو وہ تمہارے لیے ہے، وما تنفقون اور جو تم خرچ کرو گے، وما تنفقون اور نہیں، یہاں ماں کا معنی نہیں ہوگا، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء سوائے تلاش کرنے کے، طلب کرنے کے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، یعنی تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا اور تم جو بھی خرچ کرو گے، من خیر خیر میں سے، بلائی میں سے، اچھائی میں سے، یوفا الیکم تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ آپ کے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں ہے، پہلے اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بھی صدقہ و خیرات کرنے کا ذکر ہے اور صدقے کے مسائل اور فضائل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آنے والی جو آیات ہیں ان میں بھی صدقے کی ہی بات چل رہی ہے، لیکن درمیان میں یہ جو ٹکڑا آ گیا ہے کہ آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ اکثر مفسرین نے ھداھم سے مراد کفار لیے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ ان کفار کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ اگر کافر رشتہ دار ہے تو اس پر بھی صدقہ کیا جائے، اس پر بھی خرچ کیا جائے مال، اور اس کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر سمجھ آ گئی۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو کافر تھے ان کو کوئی تھوڑی سی بھی چیز دیں، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہدایت جو ہے یہ تو اللہ کے ذمہ ہے، صرف کافر ہونے کی وجہ سے آپ اس پر خرچ نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کریں۔ اگر آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، غریب ہے بیچارہ، اور اس کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، تو اس کا خیال رکھنا، اس پر خرچ کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ کافر ہونا نہ ہونا یہ اس کا الگ فعل ہے، وہ نہیں اسلام کو قبول کرتا، تو ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذمہ ہے۔ لیس علیک ھداھم کی ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ایمان میں ابھی کمی ہے، مخلص مومن نہیں ہیں،
جن کا ذکر بھی پیچھے ہو چکا ہے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا احسان جتلاتے ہیں، یا کسی بھی تکلیف کے ذریعے سائلین کو، ضرورت مندوں کو پریشان کرتے ہیں مال خرچ کرتے وقت، یا اس کے علاوہ اور بھی قباحتیں جو پیچھے بیان ہو رہی ہیں، انہیں اس ہم سے مراد وہ سارے لوگ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا، تسلی دی جا رہی کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، تنگ نہ ہوں، بلکہ یہ ہدایت اللہ کے ذمے ہے۔ اگر کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، تو ان کے ایمان میں اگر کمی رہ گئی ہے تو ہدایت آپ کے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہ دونوں تفسیریں اس ٹکڑے کے روشنی میں مفسرین سے ملتی ہیں، اور دونوں سمجھ آنے والی تفاسیر ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آگے جی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم کرو گے خرچ یہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی کافر ہو مسلمان ہو کسی پر آپ صدقہ کریں، ایون کہ جانور پر بھی آپ اگر خرچ کریں تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بھی فائدہ انسان کو ہوگا، ٹھیک ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اپنی نیت کے مطابق، اخلاص کے ساتھ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو خیر میں سے، تو وہ اصل میں فائدہ وہ تم ہی کو ہو رہا ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ، ٹھیک ہے جی۔ اور تم یہ جو خرچ کرتے ہو یہ اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے دیدار کی تڑپ لے کر لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے اور اپنے چہرے کا دیدار کروائے اور اپنی رضا کا پروانہ عطا کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے بات وہی ہے، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، یا دنیا کے اندر سعادت اور برکت تمہیں دی جائے گی، اور آخرت میں دخول جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور تم پر اس معاملے میں ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں جی، آگے کیا بیان ہو رہا ہے۔ للفقراء الذین، یہ فقیروں کے لیے ہے، یعنی یہ جو صدقات وغیرہ ہیں جن کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے، یہ فقراء کے لیے ہیں۔ کون سے فقراء؟ الذین احصروا، جو روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں سفر کرنے کی، زمین میں سفر کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اور کیا ہے ان کی نشانیاں ہیں؟ یحسبہم الجاہل، یحسبہم، انہیں سمجھتا ہے، الجاہل، ناواقف بندہ، اغنیا، مالدار، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم، آپ انہیں پہچان لوگے، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر فإن اللہ بھی علیم، خیر میں سے تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اب جہاں پر صدقہ کرنے کے فضائل اور اس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ترغیب دلانے کے بعد، اب ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے خرچ کرنا کہاں پر ہے، اصل میں حقدار کون ہے۔ للفقراء، اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی کچھ صفات کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہیں آپ کے صدقہ و خیرات کے۔ للفقراء، فقیر لوگ، فقیر سے مراد بالکل خالی ہاتھ لوگ، بالکل جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، گھر بھی نہیں ان کے پاس ہوتا، اور مطلب بالکل ان کے جو حالات زندگی ہیں نا تنگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ الذین احصروا، پھر دوسری ان کی علامت یہ کہ وہ روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اچھا، اس سے مراد بالخصوص اصحاب صفہ ہیں، جو مسجد نبوی میں جو صحابہ کرام علم حاصل کرنے کی غرض سے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے اور جہاد کے لیے خاص کر دیے گئے تھے، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ کر سب کچھ کمائی کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے تھے کہ ان کا کام بھی صرف علم حاصل کرنا
اور جہاد کرنا تھا، ٹریننگ لینا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ مجاہدین اور وہ صحابہ کرام، اور ان پر خرچ کرنے کی یہاں پہ ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور بالعموم قیامت تک آنے والے سارے ایسے لوگ جو ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں، فقیر ہوں، لوٹے پٹے ہوں، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اور اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہوں، مجاہدین لوگ جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان پر خرچ کرنا۔ پھر لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کمائی کی غرض سے یا مال کمانے کی غرض سے زمین میں سفر کریں، بلکہ وہ جہاد کے لیے خاص ہوتے ہیں کہ کب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور ہم نکلیں، اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ جو جاہل اور نادان ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں مالدار سمجھتے ہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ عزت نفس اپنی بچانے کے لیے سوال بھی نہیں کرتے لوگوں سے، ہوتے مستحق ہیں لیکن کھل کر نہیں مانگتے ہی نہیں ہیں، سوال سے بچتے ہیں، تو سامنے والا جو بندہ ہے وہ انہیں مالدار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہوتے، مستحق ہوتے ہیں۔ تعریفہم بسیماہم، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، یعنی ایک خاص قسم کی ان کی جو علامت ہوتی ہے، عمل صالح اور ان کا ایمان کا جو ایک لیول ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو واقعتاً ہیں بھی مخلص اور مستحق بھی ہیں، اور لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں اور سوال سے بچتے بھی ہیں۔ پھر یہ آگے بات آ رہی ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے کر لیتے ہیں سوال، بس لپٹ کر نہیں کرتے، یہ ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، مراد یہ کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں ہیں، لوگوں پر بوجھ بنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک معیار بھی بتا دیا کہ آپ نے خرچ کیسے لوگوں پر کرنا ہے، اور بھی قرآن مجید کی دیگر جو آیات ہیں اور احادیث ہیں ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ کس پر خرچ۔ اچھا، یاد رہے میں نے جو ذکر کیا پچھلی آیت میں کہ غیر مسلم پر بھی صدقہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک چیز کا خاص خیال رہے کہ فرض جو زکوٰۃ ہے وہ کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، نہ فرض فطرانہ جس طرح گزرا ہے قریب یہ بھی نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی فرض کے زکوٰۃ کے مد میں آتا ہے۔ لہٰذا نفلی صدقہ جو ہے وہ کفار پر بھی کیا جا سکتا ہے، اگر غریب ہوں، مسکین ہوں، اور آپ کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا ثواب اور اجر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دنیا آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کامرانی کا باعث بنائے، عزت شفا صحت عافیت کا باعث بنائے، قیامت والے دن سفارشی بنائے، جنت الفردوس کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب